السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن ابی سرما رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من ضار مسلما ضارہ اللہ ومن شاق مسلما شاق اللہ علیہ، اخرجہ ابو داود والترمذی وحسنہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ عزیز طالبات، شریعہ ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ تو دیکھیے، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو سرما رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جس نے کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا تو رب تعالیٰ بھی اس کو نقصان پہنچائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کو مشقت میں ڈالا تو رب تعالیٰ بھی اسے مشقت میں ڈالے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داود رحمہ اللہ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ تو دیکھیے، اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا یا اس کو مشقت میں ڈالنا یہ گناہ ہے۔ گناہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے بد دعا کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی چھوٹی سی چیز پر بد دعا نہیں کی جاتی، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک بڑی چیز ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ امام حاکم، بیہقی اور دارقطنی نے بھی دوسرے الفاظ میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس میں کچھ زیادتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ضرر نہیں تو کوئی ضرار نہیں۔ آئیے اس کے ہم معنی دیکھیں گے۔ یعنی جو بے جا کسی کو ضرر پہنچائے، یعنی تکلیف پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف پہنچائے۔ جو کسی کو مشقت پیدا کرے، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اسلام میں صرف انسانوں کے لیے یہ اصول نہیں ہے، بلکہ جانوروں کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ جانوروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، بلکہ کفار و مشرکین کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ کفار و مشرکین کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ بعض خاص حالات میں، یعنی جنگی حالات میں ان کو اذیت پہنچانے کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی کفار و مشرکین کو، مگر عام حالات میں ان کے لیے بھی ظلم و جبر منع ہے۔ کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جا سکتا، کسی کی بھی جان و مال کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ جو مشقت پیدا کرے، اللہ تعالیٰ اسے بھی مشقت میں ڈال دے۔ یہاں ایک جملہ جو تکلیف پہنچانے کے سلسلے میں آیا ہے وہ ہے لا ضرر ولا ضرار۔ علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ضرر اور ضرار میں فرق بیان کیا ہے۔ ضرر یہ ہے کہ تو اپنے کسی مسلمان بھائی کو، ساتھی کو کچھ نقصان پہنچائے جس میں تیرا فائدہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب ضرار یہ ہے کہ تو کسی کو نقصان پہنچائے، لیکن تیرا مقصود یہ ہے کہ اس نقصان پہنچانے میں تیرا اپنا کوئی فائدہ نہ ہو، بس تو کسی کو نقصان پہنچانا اتنا ہی تیرا مقصد ہے، یہ بھی منع ہے۔
دوسری بات کیا ہے حدیث میں؟ وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، جس نے کسی مسلمان کو مشقت میں ڈالا تو رب تعالیٰ بھی اسے مشقت میں ڈالے گا۔ مشقت کا معنی کیا ہے؟ مشقت کا معنی ہے تکلیف، تنگی، پریشانی۔ جیسے کہ کسی کو کسی کام میں بہت مشکل ہوتی ہو، جیسے کوئی بوجھ آدمی اٹھائے، کہے کہ بڑا مشکل کام ہے، تو مشکل چیز کا ڈال دینا، کسی مسلمان کو مشکل میں ڈال دے، اللہ اس کو مشکل میں ڈال دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کو بے وجہ کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے، لوگوں کے لیے آسانی چاہنا ہے۔ ذرا آپ غور کریں، قرآن کی اس آیت پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی جب اللہ تعالیٰ روزے کا حکم جب نازل فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ تمہارے لیے آسانی کا ہے، اس کا ارادہ تمہارے لیے تنگی کا نہیں۔ دیکھیے یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین چاہتے تو 2 دن کا روزہ رکھ دیتے، نہ سحری نہ افطار، 2 دن ویسے ہی رہنا بغیر سحری افطار کے، ایسا رکھ سکتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے روزے کا حکم کیا، اس میں اتنی تو مشقت ہے جو ہماری نفس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، لیکن اتنی بھی مشقت نہیں ہے کہ اس کے کام کاج میں اور عبادات میں مشکل ہو۔ یعنی وہ 2 دن کا روزہ رکھے، ظاہر سی بات ہے اس میں کام کرنے میں، عبادت کرنے میں بہت مشکل میں پڑ جاتا ہے بندہ، تو اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر ایسی مشکل نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو دیکھیے یہاں ٹھیک ہے، کسی کی مصلحت کے لیے اس کو اتنی مشقت میں ڈالا جا سکتا ہے، جیسے بچوں کی فزیکل ٹریننگ یا بڑوں کی فزیکل ٹریننگ ہے، اسی طرح سے کوئی اور چیز ہے، ڈاکٹر ہے علاج کر رہا ہے، تھوڑی تکلیف ہوتی ہے علاج کرنے سے، یعنی دانتوں کا علاج کر رہا ہے تو مریض کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اس مریض کی مصلحت کے لیے مشقت میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن بلا وجہ کسی کو مشقت میں ڈالنا اپنے نفس کی تسکین کے لیے یا کسی کی اذیت کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ جو مسلمان، جو انسان مسلمانوں کے لیے اذیت کا سبب بنے، مشقت کا سبب بنے، بیجا ان کو اذیت اور تکلیف دے، ایسے انسان کے لیے بد دعا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایسے انسان کے لیے اللہ کی طرف سے وعید ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو اذیت اور مشقت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، دنیا میں خیر اور عافیت سے رہیں، تو دوسروں کے لیے بھی ہم خیر و عافیت کا ذریعہ بنیں۔ جو انسان دوسروں کے لیے خیر اور عافیت کا ذریعہ بنتا ہے، دوسروں کو مصیبت سے بچانے والا بنتا ہے، اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی مصیبت سے بچاتے ہیں۔ تو ایک انسان کے محفوظ رہنے کا راستہ یہ ہے کہ دوسروں کی ایک انسان حفاظت کرے، اپنے شر سے بھی اور دوسرے شر سے بھی جو ہمارے بس میں ہو۔ تو یہ تھا الحمدللہ اس حدیث کا خلاصہ۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو
دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے اور دوسروں کو مشقت میں ڈالنے سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔